فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب ہم کتاب علی کی بیٹی کا پارٹ نمبر 6 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 75۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر کی شخصیت کا بقیہ حصہ حاشیے میں آگے پڑھتے ہیں۔ سبت ابن جوزی نے بھی تذکرہ خواص العامہ میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا نے عبداللہ کے کاروبار میں برکت کی دعا دی۔ حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد اسماء بنت امیس امیر المومنین علیہ السلام کے عقد میں آ گئیں۔ حضرت جعفر طیار کی شہادت کے بعد ہی سے عبداللہ اور ان کے بھائی امیر المومنین کی تربیت میں آ گئے تھے۔ عبداللہ کی والدہ اسماء سے امیر المومنین علیہ السلام کے عقد کے بعد عبداللہ اور ان کے بھائی بہنوں کو اسی گھر کا قرب حاصل ہو گیا۔ عبداللہ ابن جعفر اور ان کے بھائی بہن حضرت علی علیہ السلام کی تربیت میں رہے اور حضرت علی علیہ السلام سے فیض اٹھاتے رہے۔ الہیاتی مسائل، حربی واقفیت، اخلاقی و سیاسی تعلیم حضرت ہی سے پائی۔ تفسیر وحدت، فقہ و خطابت میں عبداللہ نے اپنی ممتاز حیثیت بنا لی۔ سپاہیانہ تربیت عبداللہ کی حضرت علی علیہ السلام کی نگرانی میں ہوئی، وہ ان کی جنگوں میں ان کے دست راست رہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی تلوار ان کے پاس رہتی۔ ایک بار عبداللہ سفاری پر تھے کہ اچانک ایک سائل نے ان سے سوال کیا۔ وہ گھوڑے پر سے اترے اور سواری اور جو سامان اس پر تھا وہ سب سائل کو دے دیا۔ اس سامان میں حضرت علی کی تلوار بھی تھی۔ انہوں نے سائل سے کہا، تلوار سے دھوکہ نہ کھا جانا، یہ علی کی تلوار ہے۔ کتاب ہدایہ و دیوانیہ ابن قصیر دمشقی، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 101۔ عبداللہ تجارت کا کاروبار کرتے تھے۔ جتنے بڑے وہ دولت مند تھے اسی دریا دلی سے ضرورت مندوں کی خبر گیری کرتے، علم و ادب کی سرپرستی کرتے۔ ابن عبدالبر لکھتے ہیں کہ عبداللہ کریم و جواد و ظریف و خلیق و حفیف تو سخی تھے۔ دریائے سخاوت بحر الجود ان کا لقب پڑ گیا تھا۔ وہ بڑے ادب نواز تھے۔ شعر و سخن کی ترقی میں ان کی دولت کام آتی تھی۔ نصیب یا قیس الرقیات شاعر نے ایک بار ان کی مدح کی۔ انہوں نے اسے اونٹ، گھوڑا، کپڑے، درہم اور دینار بخش دیے۔ اسے بہت کہا گیا تو انہوں نے کہا، یہ کیا ہے؟ ایک فانی دولت، اس کے مقابلے میں اس کا ادب ایک زندہ خدمت ہے۔ کتاب الاستیاب فی معرفت الاصحاب ابن عبدالبر، صفحہ نمبر 354۔ تجارت کا مشغلہ بھی ان کا خاندانی تھا اور بخشش و سخاوت بھی ان کی میراث تھی۔ سخاوت کی وجہ سے عبداللہ کے والد ماجد حضرت جعفر طیار کا لقب ابو المساکین پڑ گیا تھا۔ کتاب ترجمہ اسد الغابہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222۔ کتاب تذکرۃ الخواص العامہ، صفحہ نمبر 106، ماخوذ از کربلا کی شیر دل خاتون، صفحہ نمبر 40 تا 47۔ مطبوعہ امامیہ مشن، لاہور، مصنفہ بنت الشاطی مصری۔ حضرت جناب عبداللہ ابن جعفر عہد طفیلیت سے عالم شباب تک اپنے بھائیوں کے ہمراہ اپنے چچا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں رہے اور اولاد علی کے ساتھ رہ کر مولا کائنات سے علم و معرفت کے اعلیٰ مراتب کسب کیے، اسلامی اخلاق کی روحانی غذا حاصل کی اور اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات سے اس قدر آہنگ کیا کہ مسلمانوں کے بزرگ اور باعظمت شخصیتوں میں شمار ہونے لگے۔
جناب عبداللہ اپنے زمانے میں سخاوت و تونگری میں معروف تھے۔ ایک دن کچھ لوگ مسلمانوں میں سب سے زیادہ سخی و تونگر کے متعلق آپس میں بحث کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ نے دعویٰ کیا کہ اس وقت مسلمانوں میں سب سے زیادہ سخی عبداللہ ابن جعفر ہے۔ دوسروں نے اس کا ثبوت طلب کیا تو ان میں سے ایک شخص حضرت عبداللہ ابن جعفر کے پاس آئے اور دیکھا کہ آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ وہ شخص آگے بڑھا، آپ کی سواری کی باگیں تھام لی اور ان سے کہا، میں مسافر ہوں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر عبداللہ اپنی سواری سے اتر پڑے اور فرمایا کہ اس اونٹنی پر سوار ہو جاؤ اور اس پر رکھی ہوئی تھیلی سے جس قدر چاہے رقم لے لو، البتہ اس پر رکھی ہوئی شمشیر نہ اٹھانا، کیونکہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یادگار ہے۔ وہ تھیلی قیمتی جواہرات سے بھری ہوئی تھی اور نقد رقم 4000 دینار بھی تھے۔ علی کی شمشیر بھی تھی جو ان جواہرات اور نقدی سے مقابلے میں کئی گنا زیادہ قیمتی تھی۔ اس شخص نے واپس آ کر وہ تمام واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا تو سب نے کہا کہ عبداللہ ابن جعفر کا عمل بتاتا ہے کہ جس نے ان کا نام بحر الجود دریائے سخاوت رکھا اس نے بالکل بجا اور ٹھیک کیا ہے۔ کتاب زینب بنت علی، مولفہ عبدالعزیز سید الاہل، صفحہ نمبر 60۔ عبداللہ ابن قیس اور معقل ابن زرار اپنے زمانے کے معروف شعراء میں سے تھے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن جعفر کی شان میں جو اشعار کہے ان میں حضرت عبداللہ کی سخاوت اور عظمت کردار کو نمایاں طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جعفر طیار کے فرزند کی عظمت یہ ہے، کس طرح اس کی شان کا ادا حق میں کروں، مال دنیا دے کے اپنا نام زندہ کر دیا، جس نے ظرف عشق کے حق کو عظمتوں سے بھر دیا۔ غدیری ابن زرار نے کہا، تیرا عزم جواں اے ابن جعفر، تیرے در سے ہر ایک نے فیض پایا، تیرے جود و سخا کا ترجمہ ہے، تیرا گھر بے کسوں کا آستہ ہے۔ غدیری حضرت عبداللہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے عام طور پر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنی نعمتیں فراہم کر کے احسان فرمایا ہے اور میں اس کے عظیم احسان کا بدلہ ان نعمتوں کو ان کے بندوں پر خرچ کر کے ہی دے سکتا ہوں، کیونکہ یہ سب کچھ اسی کا عطا کردہ ہے، اور میں اس کی نعمتوں کا شکر اس طرح ادا کرتا ہوں کہ اس کے مستحق بندوں کو ان نعمتوں سے فیضیاب کرتا ہوں جس پر خدا مجھے مزید عنایت فرماتا ہے۔ کتاب زینب ہے، مصنفہ میم صادق، ترجمہ علامہ آغا حسن رضا غدیری، صفحہ نمبر 75 تا 78، 75 تا 78۔ آگے حاشیے میں ہے، روایت ہے کہ پیغمبر اکرم عبداللہ ابن جعفر کے پاس سے گزرے، وہ بچوں کی طرح مٹی سے کچھ بناتے تھے، فرمایا اسے کیا کرو گے؟ عرض کیا چاہتا ہوں کہ اسے بیچ دوں۔ حضرت نے پوچھا رقم کا کیا کرو گے؟ عرض کیا کھجوریں خرید کر کھاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا پروردگار عبداللہ کی تجارت میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد عبداللہ نے جو بھی خریدا اس میں انہیں فائدہ ہوا۔ عقد الفرید میں روایت ہے کہ جناب عبداللہ نے ایک فقیر عورت کو بہت سا مال دے دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ عورت آپ کو نہیں پہچانتی تھی اور تھوڑی عطا پر راضی ہو جاتی۔ فرمایا کہ اگر وہ مجھے نہیں پہچانتی تھی تو میں تو اپنے آپ کو پہچانتا ہوں، اگر وہ کم بخشش پر راضی تھی تو کیا ہوا، میں تو کم بخشش پر راضی نہ تھا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ شاعر فرزدق مروان بن حکم کے پاس آیا اور اس سے خیرات مانگی، اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر نے پوچھا کہ مروان سے کس قدر بخشش کی تجھے توقع تھی؟ عرض کیا کہ 1000 اشرفی سالانہ۔ فرمایا کہ کتنے سال زندہ رہنے کی توقع رکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ 40 سال۔ فرمایا کہ ہمارے وکیل کو بلاؤ۔ اسے بلایا گیا تو فرمایا کہ فرزدق کو 40,000 اشرفیاں دے دو۔ اس نے یہ رقم لی اور خوشی واپس ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ طیبہ میں کچھ شکر فروخت کرنے کے لیے لایا، وہ پریشان ہو گیا کیونکہ کسی نے اس سے شکر خرید نہ کی۔ لوگوں نے کہا کہ اگر تو عبداللہ ابن جعفر کے پاس جائے تو وہ خرید لیں گے اور تیری شکر کی قیمت تجھے دے دیں گے۔ پس وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور معاملہ ان بزرگوار کے سامنے پیش کیا۔ جناب عبداللہ نے اس سے شکر لے لی اور فقراء کو بخش دی۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ فقراء وہ شکر لے جا رہے تو عرض کیا کہ میں خود بھی اس میں سے کچھ لے لوں۔ فرمایا کہ لے لو۔ پھر پوچھا تیری شکر کی کیا قیمت بنتی ہے؟ اس نے عرض کیا 4000۔ فرمایا کہ رقم اسے دے دو۔ وہ شخص
2 مرتبہ آیا اور شکر کی قیمت مانگی، فرمایا اسے 4000 اور دے دو۔ پھر تیسری مرتبہ مطالبہ کیا، پھر 4000 دے دیا اور فرمایا کہ یہ 12000 ہو گئے۔ پس وہ شخص تعجب کرتا ہوا واپس ہوا اور مندرجہ بالا شعر کہے نجاشی کو حضرت جعفر علیہ السلام کے ساتھ الفت و محبت ہو گئی۔ اس عرصے میں بطن اسماء بنت امیس سے 3 لڑکے پیدا ہوئے، جن میں عبداللہ سب سے بڑے تھے۔ ابن جوزی اپنے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ جب عبداللہ پیدا ہوئے تو چند روز کے بعد نجاشی کو بھی خدا نے ایک لڑکا عطا فرمایا۔ چونکہ نجاشی کو مدت سے لڑکا ہونے کی آرزو تھی جو اب پوری ہوئی، اس نے خیال کیا کہ برکت قدوم عبداللہ ایسا ہوا ہے، لہٰذا اس نے اپنے فرزند کا نام بھی عبداللہ رکھا اور جناب جعفر سے استدعا کی کہ آپ کی زوجہ اسما بنت امیس تھوڑا سا دودھ اس لڑکے کو بھی پلا دیا کرے تاکہ اس شیر پاک سے پرورش ہونے کی وجہ سے یہ لڑکا بھی خوش خود و مجموعہ مکارم ہو جائے۔ ابن جوزی نے اپنے تذکرے میں روایت کی کہ عبداللہ نے یحییٰ ابن ابی الاعلیٰ سے کہا کہ مجھے وہ وقت یاد ہے جب جناب رسول مختار نے تشریف لا کر میری مادر کو میرے باپ کی خبر شہادت سنائی۔ مجھے اور میرے بھائی کو حضرت اپنے سینے سے لگا کر ہمارے سروں پر دست شفقت پھیرتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور ہمارے حق میں یہ دعا فرمائی، بار الہ جعفر نے عمدہ ثوابوں کی طرف سبقت کی، تو اس کی ذریت میں ایسا اچھا قائم مقام پیدا کر جیسا کہ سب کی ذریت میں اچھا قائم مقام ہوا کرتا ہے۔ آپ مجھے ساتھ لیے ہوئے مسجد میں تشریف لائے اور بحالت حزن و اندو ممبر پر گئے اور مجھے اپنے ساتھ بیٹھا لیا اور لوگوں کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ ممبر سے اتر کر آپ مجھے اپنے ہمراہ دولت سرا میں لے گئے اور ارشاد کیا کہ ہمارے لیے کھانا لایا جائے۔ پہلے میں نے کھانا کھایا، اس کے بعد میرے بھائی کو طلب کر کے کھانا کھلایا۔ 3 روز تک ہم جناب رسول خدا کے ہمراہ آپ کی ازواج کے گھروں میں رہے۔ اس کے بعد ہم اپنے گھر چلے گئے اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ملاقات کے لیے ہمارے مکان پر تشریف لائے، جبکہ میں اپنی بکری کو دانہ کھلا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت نے چشمے پر آب ہو کر میرے حق میں یہ دعا فرمائی، خداوندہ ان کے گروہ میں برکت عطا فرما۔ یہ جناب سید الانبیاء کی دعا کی برکت ہے کہ ہر روزگار اور معاملے میں مجھے نفع ہوا۔ تذکرہ ابن جوزی میں ہے کہ جب ماتم جعفر کے 3 روز گزر گئے تو جناب خاتم الانبیاء اولاد جعفر کے مکان پر تشریف لے گئے اور محمد و اون و عبداللہ پسران جعفر کو اپنے پاس طلب کیا۔ پھر حجام کو بلا کر ان کے بال ترشوائے اور فرمایا کہ محمد میرے چچا ابو طالب سے اون خلق میں مجھ سے مشابہ ہے۔ پھر عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد کیا، خداوندہ خیر و برکت کے ساتھ جعفر کا قائم مقام مقرر فرما اور عبداللہ کے کاروبار میں برکت عطا کر۔ اس کے بعد اسما نے آ کر اس الطاف و عنایت پر اظہار تشکر کیا جو حضرت نے اولاد جعفر کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت نے اسما سے فرمایا، ان کی نسبت کیا تمہیں مفلسی کا خوف ہے؟ دنیا و آخرت میں ان کا ولی ہوں۔ جناب رسول خدا کا یہ قاعدہ تھا کہ جب کسی سفر پر مراجعت فرماتے تو سب سے پہلے اہل بیت کے لڑکوں سے ملاقات فرماتے تھے۔ ایک سفر سے واپس ہونے کے وقت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں پہلے پہنچ گیا۔ حضرت نے اول مجھے سینے سے لگایا اور بعد ازاں مجھے اپنے سامنے بیٹھا لیا۔ پھر فرزندان جناب فاطمہ میں سے ایک صاحبزادہ آیا، یہ یاد نہیں کہ حسن تھے یا حسین، اسے بھی حضرت نے سینے سے لگا کر اپنے آگے بیٹھا لیا اور اسی طرح وارد مدینہ ہوئے۔ کتاب ناسخ التواریخ میں معجزات رسول کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت نے عبداللہ ابن جعفر کے حق میں برکت کی دعا کی تھی، جس کا یہ اثر ہوا کہ عبداللہ ابن جعفر مال و حشمت سے مالا مال ہو گئے اور سخاوت کا یہ حال تھا کہ اہل مدینہ جب کسی سے قرض لیتے تھے تو اس کی ادائیگی کا وعدہ عبداللہ کی عطا پر مشروط کر دیتے تھے۔ ابو الفراج نے کتاب اغانی میں روایت کی کہ ایک روز جناب سید الانبیاء نے عبداللہ کو دیکھا جبکہ وہ طفل تھے کہ بیٹھے کھیل رہے تھے اور مٹی کا ایک اونٹ بنا رکھا تھا۔ حضرت نے تبسم فرما کر دریافت کیا کہ اسے کیا کرو گے؟ عرض کیا کہ میں اسے فروخت کروں گا۔
حضرت نے پوچھا کہ اس کی قیمت جو ملے گی اسے کس کام میں لاؤ گے؟ عرض کیا کہ میں اس کے خرمے خرید کر کھاؤں گا۔ آپ نے عبداللہ کے حق میں دعائے خیر کی جس کے اثر سے آپ کبھی محتاج نہ ہوئے اور جو معاملہ کیا اس میں نفع ہوا۔ زندگی بھر جناب رسول خدا فرزندگان جعفر علیہ السلام پر شفقت فرماتے رہے۔ آپ کی رحلت کے بعد اسی طرح حضرت علی بھی عنایت و مرحمت فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ عبداللہ بالغ ہو گئے۔ تمام بنی ہاشم میں عبداللہ کو حسن صورت و مال و حشمت و سخاوت کی وجہ سے امتیاز خاص حاصل تھا، اور جناب امیر بھی آپ پر خاص عنایت فرماتے تھے۔ جب جناب زینب کی عمر شادی کے قابل ہو گئی تو عبداللہ نے اپنے چچا حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہو کر اس محترمہ سے عقد کی درخواست کی، اور دیگر بزرگان بنی ہاشم نے بھی حضرت سے اس درخواست کی تائید کی۔ اس زمانے میں عبداللہ میں اتنی خوبیاں جمع تھیں کہ قریش میں کسی کو حاصل نہ تھیں۔ آپ ایسے خوش ردا اور سبھی تھے کہ آپ کو حضرت عبداللہ پدر بزرگوار جناب رسالت مآب سے مشابہ پا کر ان کا نام عبداللہ رکھا تھا۔ آپ بڑے ہو کر عالم اور فقیہ تھے۔ چنانچہ مفسرین قرآن اور راویان حدیث میں آپ کا شمار ہے۔ علاوہ علم و دانش کے آپ حقوق امام کے عارف اور فصاحت و بلاغت میں بے مثال تھے۔ دربار معاویہ و یزید میں آپ کے مناظر مشہور ہیں۔ صحائح عامہ و خاصہ میں آپ سے بکثرت روایات مروی ہیں۔ شرافت نسب اسی سے ظاہر ہے کہ آپ کو حضرت ختمی مرتبت سے نسبت قرابت حاصل تھی۔ اس طرح کہ عبداللہ حضرت جعفر کے فرزند اور ابو طالب و عبد المطلب کے فرزند زادہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور سید الانبیاء کے ذی القربہ میں داخل تھے۔ اس کے سوا آپ مالدار اور ایسے سخی تھے کہ جواد کے لقب سے مشہور تھے۔ اکثر شاعروں نے جو شعر آپ کی سخاوت کی تعریف میں باکثرت نظم کیے وہ آج تک کتب میں درج ہیں۔ آپ کی استدعا نے بارگاہ مرتضوی میں درجہ اجابت حاصل کیا، اور جناب امیر نے بعد عقد حضرت زینب کو زنان بنی ہاشم کے ہمراہ عبداللہ کے گھر روانہ فرما دیا۔ اس وقت اس مخدومہ کا سن مبارک تقریباً 11 سال کا تھا۔ چند روز کے بعد عبداللہ نے دعوت ولیمہ کی۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام حضرت زینب کے دیکھنے کے لیے روزانہ عبداللہ کے مکان پر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ کو زینب سے بہت محبت تھی اور ان کے حق میں آپ دعائے خیر فرماتے۔ اول تو اولاد جعفر ہونے کی وجہ سے، اور دوسرے جناب زینب کے سبب سے جو شفقت و عنایت آپ امام حسین علیہ السلام سے کرتے تھے اسی قدر عبداللہ سے فرماتے تھے۔ زمانہ خلافت ظاہری میں جب حضرت علی علیہ السلام نے کوفے کو ہجرت کی تو ان دونوں کو بھی ہمراہ لیا۔ وہاں جناب زینب کی جلالت شان تھی کہ کوفہ اور عراق کی عورتیں اور امیر زادیاں آپ کی زیارت کی متمنی رہتی تھیں، اور جنہیں یہ شرف حاصل ہو جاتا تھا وہ فخریہ اس کا اظہار کرتی تھیں۔ حضرت عبداللہ تمام غزوات اور جنگوں میں علی مرتضیٰ کے ہم رکاب رہے تاہاں کہ حضرت نے شہادت پائی اور خلافت امام حسن کی طرف منتقل ہوئی۔ امام حسن نے پہلے معاویہ سے جنگ کی، مگر پھر حسب مصلحت اس سے صلح کر کے سن 40 ہجری میں ماں اہل بیت مدینہ مراجعت فرمائی۔ ان میں جناب زینب بھی شامل تھیں۔ پس تمام اہل بیت عصمت مدینہ میں رہنے لگے۔ جب امام حسن علیہ السلام زہر دغا سے شہید ہو گئے تو خامس عالبہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اسی عہد پر عمل کیا جو حسن مجتبیٰ نے معاویہ کے ساتھ کیا تھا، اور کچھ مخالفت نہ کی۔ اب بنی ہاشم میں امام حسین علیہ السلام ہی سید و سردار تھے۔ آپ بھی اپنی خواہر اور حضرت عبداللہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ماخوذ از رضاکار لاہور شریکت الحسین نمبر 1961 صفحہ نمبر 59 تا 63۔ حاشیہ بھی جاری ہے۔ مندرجہ بالا اقتباسات نہایت مختصر طور پر حضرت عبداللہ ابن جعفر کی شخصیت و کردار کی وضاحت کرتے ہیں۔ کوئی شبہ نہیں کہ بنی ہاشم کے فرد حضرت جعفر طیار کی اولاد کو ایسے ہی کردار کا مالک ہونا ایک فطری امر ہے۔ اسلام کی خاطر محسن اسلام حضرت ابو طالب کی جاں فشانی ہر ذی شعور انسان کے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اولاد ابو طالب کس طرح مقاصد اسلام کی ترویج و تحریک میں پیچھے رہ سکتی ہے۔ جعفر طیار فتح خیبر کے موقع پر حبش سے واپس جب مدینہ منورہ پہنچے تو اس روز
حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ جعفر کے آ جانے سے مجھے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا خیبر کی فتح سے، حالانکہ یہ فتح وہ تھی کہ جس نے نوزائیدہ مسلم معاشرے کی اقتصادی کیفیت کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ نہ صرف اقتصادی حالت بلکہ قوم مسلم اس وقت کی اقوام عالم کے سامنے ایک ٹھوس قوت بن کر سامنے آ گئی، اور ایران اور روم کی مہذب و طاقتور مملکتیں سوچنے پر مجبور ہو گئیں کہ ریگزار عرب کے تندوخو و غیر مہذب خانہ بدوش ایک زندہ قوت بن چکے ہیں، لہٰذا ان سے ٹکرانا ہر قسم کے خطرات سے ٹکرانے کے مترادف ہوگا۔ اسی زمانے میں جعفر طیار کے فرزند اکبر حضرت عبداللہ نے بنی ہاشم کے قبیلے میں آنکھ کھولی اور سب سے پہلے محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ تربیت کا شرف پایا۔ حضرت کی دعاؤں کا مصداق بنے اور انہی دعاؤں کی برکت سے اقتصادی و معاشرتی و علمی تربیت حاصل کر کے منازل حیات کی ابتدا کی۔ حضرت کے وصال کے بعد مستقل طور پر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زیر تربیت رہ کر اسباق کردار سازی میں ترقی حاصل کر کے آپ کی دامادی کا شرف پایا۔ اسی تربیت کا اثر اوراق تاریخ کی زینت بنا ہوا نظر آتا ہے کہ یتیم جعفر طیار ہر موقع و مارکہ میں سائے کی طرح اپنے عظیم عمے بزرگوار کے ساتھ موجود پائے جاتے ہیں۔ ان تمام مارکوں میں شجاعت و شرافت و سخاوت و نجابت کے وہ مناظر بنی ہاشم کے شہزادے سے دیکھنے میں آتے ہیں کہ جب اس دور کے شجاع ترین انسانوں کا ذکر آتا ہے تو ان میں عبداللہ ابن جعفر کا نام سر فہرست نظر آتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ شجاعت میں کوئی آپ کا ہم پلہ نہ تھا، بلکہ فیاضی و سخاوت میں بھی معصومین علیہ السلام کو چھوڑ کر تاریخ عالم ان کے برابر کوئی فرد پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آخر کیوں نہ ایسا ہوتا کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کو کاروبار و معیشت میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب جیسی عظیم ہستی کی دعائیں حاصل ہیں، جو نہ صرف یہ کہ حبیب پروردگار ہیں بلکہ باعث تخلیق کائنات اور عالمین رحمت کا تاج جن کے سر مبارک کی زینت بنا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن جعفر نے اسی ماحول میں آنکھ کھولی جس کا سربراہ قرآن حکیم کی اصطلاح میں خلق عظیم کا مالک بنا۔ اسی خلق عظیم کے اخلاق اور حیدر کرار جیسی شخصیت کی شجاعت کا پرتو آپ کے ہر لمحے زندگی میں نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حاشیہ یہاں پہ اختتام کو پہنچا۔ کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ دور حکومت حق۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو حضرت عبداللہ پر مکمل اعتماد تھا۔ حضرت کی جنگوں اور دیگر امور میں عبداللہ شریک رہتے اور حضرت کی توجہ کا مرکز ہوتے تھے۔ جنگ صفین میں تو عبداللہ حضرت کی فوج کے کماندار اور حکام میں نظر آتے ہیں۔ لوگ جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے کوئی حاجت رکھتے اور حاضر ہونے میں شرم محسوس کرتے یا اور کوئی وجہ حضرت کے سامنے پیش ہونے میں مانع ہوتی تو حضرت عبداللہ کو واسطہ قرار دے کر اپنی گزارشات خدمت امام میں پیش کرتے۔ لوگوں کا یہ طریقہ کار حضرات حسنین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بھی بروئے کار لایا جاتا، اور دونوں اماموں کے احترام و مرتبے کے پیش نظر لوگ عبداللہ کے توسل سے ہی درخواست گزار ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ امیر المومنین علیہ السلام کی جنگوں کے دوران اپنے عظیم چچا کے ہمراہ ہوتے۔ ان کی شجاعت و جرت کا یہ عالم تھا کہ انہیں موت کی پرواہ نہ تھی، لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام اکثر مواقع پر انہیں سالاری جنگ اور سپہ سالاری لشکر کے منصب پر فائز کرتے ہیں۔ کتاب زینب بطلہ کربلا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے ہر طرح اطاعت گزار رہے۔ امام حسین علیہ السلام سے ان کی اطاعت و ارادات کا معیار ذیل کے واقعے سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب ان کے صاحبزادوں اون و محمد کی خبر شہادت حضرت عبداللہ کو مدینے میں ملی تو انہوں نے اپنے صاحبزادوں کے لیے مجلس عزا منعقد نہ کی، بلکہ صرف عزائے امام حسین علیہ السلام کے لیے صف ماتم بچھائی۔ کہتے تھے کہ میرے بیٹوں کا المیہ مجھ پر آسان و سہل ہے، کیونکہ انہوں نے میرے بھائی اور دیگر مجاہدوں کے ہمراہ جہاد و فداکاری کو اختیار کیا اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اگرچہ میں خود نصرت امام کے لیے موجود نہ تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ میرے فرزندوں نے یہ سعادت حاصل کی۔ حضرت عبداللہ کی کربلا میں عدم موجودگی کی وجہ۔
امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حضرت عبداللہ کی اس قدر محبت و عقیدت کے باوجود واقع کربلا میں ان کی عدم موجودگی کی کئی وجوہات پیش کی جاتی ہیں، تاہم ان کی اس عدم موجودگی میں کسی طرح کی بے ارادتی کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ زمانے میں تقریباً نابینا ہو چکے تھے اور صعوبات سفر یا جنگ میں شرکت کے قابل نہ تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں شام میں تھے، جبکہ ان کی زوجہ محترمہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے برادر بزرگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے مدینہ گئی ہوئی تھیں، تاہم انہوں نے پہلے ہی سے کربلا کی جانب اپنے بھائی کے ہمراہ سفر کرنے کی اجازت اپنے شوہر نامدار سے حاصل کر رکھی تھی۔ ہماری نظروں میں مؤخر ذکر روایات بالکل ضعیف و ناقابل قبول ہے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ مدینہ ہی میں تھے اور اپنے کاروبار و وغیرہ کی درستی کے بعد امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ جا کر ملنے کا عزم رکھتے تھے، لیکن جب اس کام سے فارغ ہوئے تو بہت دیر ہو چکی تھی اور امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تھے۔ ہمارے نزدیک یہ روایت پہلی روایت سے بھی ضعیف تر اور خلاف عقل ہے، کیونکہ امام مظلوم کی مدینے سے روانگی اور حضرت عبداللہ اور حضرت کی شہادت کے درمیان کچھ مہینوں کا عرصہ ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ اس تمام طویل عرصے کے دوران تمام واقعے سے غافل و بے خبر رہے، یا یہ کہ اتنے عرصے میں اپنے کاروبار و مشاغل کو سنبھال نہ پائے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا مدینے میں رہ جانا امام حسین علیہ السلام کی اصلاح احوال کی خاطر تھا، جس کے لیے امام نے انہیں پابند کر دیا تھا۔ ہمارے نزدیک یہ بات بھی قابل قبول نہیں، کیونکہ اگر امام کا مقصد یہ تھا کہ وہ مدینے میں اپنا کوئی نائب چھوڑ کر جائیں تو اس کے لیے اور کئی حضرات بھی موجود تھے، لہٰذا ہمارے نزدیک سب سے پہلی روایتی قبولیت سے قریب ترین باقی رہ جاتی ہے۔ حاشیہ ہے حضرت عبداللہ ابن جعفر کی کربلا میں عدم موجودگی تاریخ اہل بیت کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ حقیقت یہ کہ یہ افراد اہل بیت کے کردار کو مسلمان مورخین نے کئی طرح کے تاریخی دھندلکوں سے دوچار کر دیا۔ اس کی اصل وجہ اس کے سوا کچھ نہیں، جیسا کہ کربلا کے مشہور مورخ سید ریاض علی ریاض بنارسی نے اپنی کتاب شہید اعظم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ہماری سب سے بڑی مشکل یہ کہ کربلا کی تاریخ لکھنے والا سب سے پہلا فرد دشمن کا آدمی تھا۔ اس حقیقت سے انکار کرنا حقائق سے انکار کے مترادف ہوگا۔ تاریخ کا ادنا طالب علم بھی مسلمانوں کی تاریخ میں بنی ہاشم کے افراد کے مخالفین کی نیت اور ان کے دشمنوں کے تعصب سے انکار نہیں کر سکتا۔ جس طرح بنی امیہ نے بنی ہاشم کو برباد کرنے کی کوشش میں اپنی تمام قوت صرف کر دی، یا جس طرح بنی عباس نے بنی فاطمہ کے قلع کما کرنے میں اپنی طرف سے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، یہ سب تاریخ کے چند ایک ایسے گھناؤنے ابواب ہیں جن سے کسی ذی شعور قاری کے لیے فرار ممکن نہیں۔ انہی ابواب میں اہم ترین واقعات میں سے ایک عبداللہ ابن جعفر کی شخصیت کو زنگ آلود کرنے کی کوشش ہے۔ جس تحریک میں مخالف نے بڑی مضحکہ خیز کیفیات کا ذکر کیا، یہی مورخین اپنے اپنے مقام پر عبداللہ ابن جعفر کی عظمت کردار کا ذکر کرتے ہیں، اس محبت کا ذکر کرتے ہیں جو ان کو رسول پاک امیر المومنین حضرات حسنین کے ساتھ حاصل تھی۔ ان دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں جن کے نتیجے میں انہیں فروغ تجارت اور جذبہ سخاوت حاصل ہوا، اور پھر یہی مورخین ان کے اور ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے درمیان اختلافات کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ ہم گزشتہ صفحات میں عبداللہ ابن جعفر کی شخصیت پر روشنی ڈال چکے ہیں، تاہم ایک بار پھر ہمیں تاریخ کے دھندلکوں میں جھانکنے کے لیے اس موضوع کی طرف پلٹنا ہوگا اور چند ایک مصنفین کے مندرجات کا ذکر کرنا ہوگا، جس سے یہ اندازہ لگانا صحیح طور پر ممکن ہوگا کہ ان کی کربلا میں عدم موجودگی کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے جو شخص اپنے جوان بیٹوں کو خدمت امام میں پیش کر رہا ہو، امام علیہ السلام کو پیش آنے والے خطرات سے اچھی طرح واقف ہو، اپنی متاع حیات زوجہ محترمہ کو تمام صعوبات کو جانتے ہوئے امام کے ہمراہ بھیج رہا ہو، حسین اور ان کے مشن و موقف سے پوری طرح اپنی آگاہی کا ذکر کر رہا ہو، عقل سلیم کیسے تسلیم کرے گی کہ وہ شخص اپنے دنیاوی حالات کے پیش نظر جان دینے سے بچنے کے لیے ہمراہیان سید الشہداء علیہ السلام میں شامل نہ ہو رہا ہو۔ اس مقصد کے پیش نظر ہم ذیل میں
چند ایک اقتباسات پیش کر کے ان کے نتائج پر نہایت مختصر بحث تہدیہ قائلین کرتے ہیں۔ علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون پوری اس سلسلے میں اپنے تحقیقی مقالے میں اس طرح رقم تراز ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ نے مجھے اپنے پیچھے سواری میں بیٹھا لیا اور مجھ سے ایک ایسی بات بیان فرمائی کہ میں اسے کبھی بیان نہ کروں گا۔ عبداللہ ابن زبیر نے ایک دن عبداللہ ابن جعفر سے کہا، آپ کو وہ دن یاد ہے کہ ہم اور آپ اور ابن عباس کی رسول اللہ سے ملاقات ہوئی؟ عبداللہ ابن جعفر نے کہا، خوب یاد ہے، حضرت نے ہمیں سوار کر لیا اور تمہیں چھوڑ دیا۔ کتاب مسلم و بخاری تذکرہ خواص العامہ صفحہ نمبر 109۔ عبداللہ ابن جعفر اور ان کے بھائی بہن حضرت علی علیہ السلام کی تربیت میں رہے اور حضرت علی علیہ السلام سے فیض اٹھاتے رہے۔ الہیاتی مسائل، حربی واقفیت، اخلاقی و سیاسی تعلیم حضرت سے ہی پائی۔ تفسیر و حدیث، فقہ و خطابت میں عبداللہ نے اپنی ممتاز حیثیت بنا لی۔ عبداللہ کا کوئی بیٹا بیمار ہو گیا تھا، وہ اس کی دیکھ بھال کے لیے اس کے پاس آئے اور کہا کہ یہ پڑھو۔ اس کے بعد کہا کہ یہ وہ کلمات ہیں جو میرے چچا علی علیہ السلام نے تعلیم فرمائے ہیں، خود انہیں جناب رسول خدا نے یہ کلمات تعلیم فرمائے ہیں۔ کتاب حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 231۔ سپاہیانہ تربیت عبداللہ کی حضرت علی علیہ السلام کی نگرانی میں ہوئی۔ وہ ان کی جنگوں میں ان کے دستے راست رہے۔ امیر المومنین کی تلوار ان کے پاس رہتی تھی۔ ایک بار عبداللہ سواری بس سوار تھے کہ اچانک ایک سائل نے ان سے سوال کر لیا۔ وہ گھوڑے سے اتر پڑے اور سواری اور اس پر جو سامان تھا وہ سب سائل کو دے دیا۔ اس سامان میں حضرت علی علیہ السلام کی تلوار بھی تھی۔ انہوں نے سائل سے کہا کہ تلوار سے دھوکہ نہ کھا جانا، یہ علی کی تلوار ہے۔ عبداللہ ابن جعفر کی ساری زندگی انسانی کمالات سے مالا مال ہے۔ انہوں نے جناب رسول خدا سے حدیثیں سنی تھی، ان سے ان کی اولاد نے یہ روایتیں لیں۔ دوسرے حلقے کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی ان کی روایات ہیں۔ مثلاً عروہ بن زبیر، سعد بن ابراہیم اکبر شعبی، مورخ اجلی، عبداللہ ابن شداد، عباس بن سعید بن سہل وغیرہ۔ دوسرے مکتب خیال کے جن لوگوں نے بنی ہاشم، بنی فاطمہ اور حضرت علی علیہ السلام سے روایتیں لی ہیں، ان کے متعلق عموماً یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ہوشیاری سے انہیں پرکھیں۔ کچھ لوگوں نے اپنے پر یہ لازم کر لیا تھا کہ وہ آل محمد کے نظریات کے خلاف حدیثیں گڑھیں اور ان سے منسوب کر دیں۔ ان کی کوشش رہی ہے کہ آل محمد اور ان کے حلقہ فکر میں اختلاف رائے اور بے اعتمادی دکھائیں۔ عبداللہ ابن جعفر کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اس طرح کے واقعات خاص مقصد سے تصنیف کیے گئے ہیں، انہیں مردہ واقعات سے زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ عبداللہ میں اپنے علم و فضل اور بہترین خدمات کی وجہ سے یہ اہلیت تھی کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کی دامادی کا شرف حاصل کریں اور عقیلہ بنی ہاشم ثانیہ زہرا حضرت جناب کبریٰ کے شریک زندگی بن سکیں۔ بلکہ میرا خیال یہ کہ ثانیہ زہرا اور عبداللہ ابن جعفر اور اون اور حضرت ام کلثوم کے عقد رسول اللہ کی ایک مخصوص وصیت کی بنا پر ہوئے۔ عبداللہ ابن جعفر اور ان کے بھائی پہلے ہی سے امیر المومنین کی تربیت میں تھے اور انہی کی سرپرستی میں رہتے تھے۔ حضرت زینب سے شادی کے بعد بھی دونوں امیر المومنین کے ساتھ رہے۔ حضرت ام کلثوم کے شوہر اون بھی اپنی بیوی کے ساتھ اپنے سسرال میں ہی رہتے تھے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ کوفہ سے مدینہ کو حسن ابن علی واپس آ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے بھائی حسین اور دوسرے بھائی اور ان کے چچیرے بھائی عبداللہ ابن جعفر بھی تھے۔ امام حسن کی شہادت کے بعد بہنوں اور بہنوئی امام حسین کے ساتھ رہنے لگے۔ عبداللہ اون یہ سب امام حسین کو اپنا دینی سرپرست سمجھتے۔ عبداللہ اپنے مسائل میں امام حسین علیہ السلام کے حکم کے منتظر رہتے۔ اگر ان کی اولاد کی کوئی نسبت لاتا تو برجستہ کہتے کہ اس مسئلے میں امام حسین سے رجوع کرنا چاہیے، اور امام حسین علیہ السلام جو فیصلہ کرتے وہ عبداللہ کے لیے خوشی کا باعث ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام کے دوستوں کو دوست سمجھتے اور ان کے دشمنوں کو دشمن سمجھتے۔ زندگی کے متعلق ان کے نقطہ نظر کے خاص حامی تھے۔ ثانیہ زہرا کا حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہمسفر ہونا عبداللہ ابن جعفر کی عین مرضی تھی۔ وہ 100% امام کے مسلک پر یقین رکھتے تھے۔ رسول اللہ کے ساتھ ایک دن جب وہ سواری پر سوار تھے اور حضرت نے ان سے کوئی بھید کی بات کہی تو جسے عبداللہ نے کہا میں کبھی ظاہر نہ کروں گا۔ غالباً اس کا تعلق واقع کربلا کی پیشن گوئی سے تھا
کیا بعید ہے کہ اس پیشن گوئی میں حضرت زینب اور ان بچوں کا کردار بھی آیا ہو، اور عبداللہ نے اس کی روشنی میں بیوی کو امام کے ساتھ کر دیا اور بچوں کو بھی ساتھ کر دیا ہو۔ جب سانحہ کربلا کی اطلاع مدینہ آئی تو عبداللہ کے غلام ابو سلاق نے بچوں کے قتل پر احمقانہ تاثرات کا اظہار کیا۔ حضرت عبداللہ اس کی گستاخی پر اپنے غصے کو ضبط نہ کر سکے، اس کو جوتا پھینک کر مارا کہ کمبخت تو یہ کہتا ہے، واللہ اگر میں وہاں ہوتا تو میں بھی ان کے ساتھ قتل کیا جاتا، واللہ آج میرے بیٹوں کا قتل ہی میرے لیے سبب تسلی ہے، اگر میں خود حسین کی مدد نہ کر سکا تو میری اولاد نے یہ کام کر لیا۔ کتاب شہید کربلا، مولفہ مولانا مفتی محمد شفیع سابق مفتی دیوبند، صفحہ نمبر 90، مطبوعہ سن 1957۔ باخدا اگر میں وہاں موجود ہوتا تو میری بھی یہی تمنا ہوتی کہ ان کے ساتھ قتل ہو جاؤں۔ میرے دل کو اس سے کچھ تسکین ہوتی ہے کہ میرے دونوں بیٹے میرے بھائی کی خدمت کرتے کرتے ثبات قدم کے ساتھ کام آئے۔ پھر انہوں نے حاضرین کی طرف رخ کر کے کہا کہ اگر حسین پر میں اپنی جان قربان نہ کر سکا تو میرے دونوں بیٹوں نے یہ فرض انجام دیا۔ ان تمام معتبر واقعات کی کڑیوں کو ملانے کے بعد کون ایسا عقل مند ہوگا جو یہ کہے گا کہ عبداللہ ابن جعفر امام کے سفر کو جائز نہیں سمجھتے تھے اور انہوں نے اپنی بیوی کو اس جرم پر طلاق دے دی کہ وہ کیوں امام کے ساتھ ہم سفر ہوئیں۔ ماخوذ از کربلا کی شیر دل خاتون، صفحہ نمبر 43 تا 64، مقدمہ علامہ سید مجتبیٰ حسن کامپوری، مطبوعہ امامیہ مشن لاہور۔ مندرجہ بالا اقتباسات سے جہاں عبداللہ ابن جعفر کی عظمت کردار کی وضاحت ہو جاتی ہے، وہاں یہ بات بھی روز روشن کی طرح آشکار ہو جاتی ہے کہ عبداللہ ابن جعفر کے کربلا میں موجود نہ ہونے اور ان کے ثانیہ زہرہ سلام اللہ علیہ سے اختلافات کی حقیقت اور بنی عباس کے حکمرانوں اور درباری مورخین کی اہل بیت سے دشمنی کے ذہنوں کی پیداوار ہے۔ اس سلسلے میں ہم مزید تحقیقی تخیل آگے پیش کرتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو خیر باد کہنے کا عزم کیا تو اس وقت جناب عبداللہ ابن جعفر سخت بیمار تھے اور ان کی آنکھوں میں سخت تکلیف تھی۔ چنانچہ امام نے جب مکے سے عراق کی جانب سفر کرنے کا پختہ ارادہ کیا تو عبداللہ ابن جعفر کو اس کی خبر ہوئی اور انہوں نے امام کی خدمت میں ایک خط اپنے دو بیٹوں محمد اور اون کے ہاتھوں روانہ کیا، جس میں آپ کے عزم سفر کے فیصلے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا: اما بعد میں نے سنا کہ آپ مکے سے عزم سفر کر چکے ہیں، آپ خدا کے واسطے میرا خط دیکھتے ہی مکے سے سفر کرنے کا ارادہ تک کر دیں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اس خطرناک سفر میں آپ کے دشمن آپ کو قتل کر ڈالیں گے اور آپ کے اہل بیت کو اذیت و آزار پہنچائیں گے، اور اگر آپ قتل ہو گئے تو لوگ نور الہی سے بہرہ ہونے سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ آپ ہی دنیا بشریت کو راہ حقیقت دکھانے والے ہیں اور اہل ایمان کی امیدیں آپ ہی سے وابستہ ہیں، لہٰذا آپ عراق جانے میں جلدی نہ کریں، میں آپ کے لیے یزید سے امان حاصل کر لوں گا اور آپ کی جان، مال، اولاد اور خاندان کو بنی امیہ کے شر سے نجات دلاؤں گا۔ اس خط کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ ابھی حاشیے کو روکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پارٹ نمبر 6 کو بھی اختتام کرتے ہیں، اور اس خط کے بعد پھر انشاءاللہ حاشیے سے پارٹ نمبر 7 میں ابتدا کریں گے۔